میں دیکھ رہا ہوں ندیم ملک صاحب کے پروگرام کی ہے، اس کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک پاکستان کی بہت بڑی سیاسی شخصیت ہیں، ان کے صاحبزادے ان کے $100 ملین ڈوب گئے کرپٹو میں. پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ $100 ملین ہوتا کتنا، اور وہ $100 ملین کی ویلیو کیا ہوتی ہے. 1 بلین کے اندر 9 زیرو آتے ہیں. تو جب بھی لوگ بلین کے فگرز دے رہے ہوتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کیلکولیٹ کریں کہ 9 زیرو لگا کر یہ کتنا اماؤنٹ بنتا ہے، تاکہ پھر آپ کو پتا چلے آپ کتنے اماؤنٹ کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہ 100 ملین ہے، لیکن $100 ملین ہے. دیکھیں کتاب کے اندر $100 ملین جو ہے نا، وہ سمپل ہے. آپ نے اس کو 285 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور آپ کے پاس آ جائے گا کتنے روپے بنتے ہیں. لیکن بات اتنی سمپل نہیں ہے. پاکستان میں بہت لوگ ہیں جن کے پاس کم از کم 10 15 20 ارب روپیہ ہوگا، لیکن ان کے پاس $10 ملین نہیں ہے. ڈالر میں $100 ملین ہونا وہ ایک ڈفرنٹ بال گیم ہے ٹوٹلی. روپے میں بلینر ہونا وہ ایک الگ بات ہے. جن کی 2 برامدت روڈ پہ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں دکانیں ہیں نا، وہ بھی بلینر ہے. لیکن آدھے ملینئرز ان ڈالر؟ نو، دے آر ناٹ. کمپیریٹو ٹرمز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈالر کا ریٹرن ہے، یہ چینج اوور ہے ریٹ، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کتنا ہے. لیکن $100 ملین ہونا کسی کے پاس، وہ بالکل ڈفرنٹ قسم کی بال گیم ہے. یہ وہ لوگ بات کر سکتے ہیں جن کو آئیڈیا نہ ہو کہ $100 ملین کتنا ہوتا ہے، یا 285 ملین میں اور 100 ملین میں کتنا کو فرق ہے یار. 285 تو کتنے لوگوں کے پاس ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس $100 ملین نہیں ہے، اور مارکیٹ میں وہ کنورٹ کرنے جائیں گے، لینے جائیں گے تو نہیں ملے گا. تو پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحافت بھی نہیں ہے. ندیم ملک صاحب کو برا لگے گا، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، سما کے اوپر ہی کام کیا ہوا ہے، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن معذرت کے ساتھ یہ صحافت نہیں ہے. یہ بالکل اس ٹائپ کے جیسے وہ ہم کہانیوں کے ذریعے، ہمارے نالائق لوگ ہیں جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ اسوہ حسنہ کا پتہ ہے، تو وہ سٹوری ٹیلنگ کر کے لوگوں سے چندہ لے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے بزرگ تھے، زمانہ پتہ نہیں کون سا تھا، لیکن ان کی دعا فوراً قبول ہوتی تھی. ان کو گرمی لگ رہی تھی، انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ بارش کر دے، فوراً ہی بارش ہونا شروع ہو گئی، رک ہی نہیں رہی تھی. 3 دن کے بعد انہوں نے دعا کی اللہ میں نے اب سفر کرنا ہے، بارش روک دے، اسی وقت بارش. یہ غلط باتیں ہیں. جو بات قرآن اور حدیث سے نہیں پروف ہوتی وہ سٹوری ٹیلنگ ہے. اور ہم اولیاء کرام کا، یعنی جس کا نام بھی نہیں پتا آپ کو، آپ کہہ رہے پتہ نہیں وہ کون سے تھے، اپنا بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے. نہیں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ کوئی سیاسی شخصیت ہے اور اس کا کوئی بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے جس نے $100 ملین کرپٹو میں ڈوب گیا. کرپٹو میں ڈوبے کیسے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کرپٹو کا ڈاؤن ہوا ہے پچھلے 2 دنوں میں؟ کیا کرپٹو نے کوئی نوز ڈائیو کی ہے؟ کیونکہ 1 ملین نہیں، 2 ملین نہیں، 5 ملین نہیں، $100 ملین کا نکل جانا اس میں سے، اس کا مطلب ہے کرپٹو نے کوئی نوز ڈائیو کی ہے پچھلے 2 دن کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر. تو وہ تو نیوز آئی نہیں ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا نیو یارک میں ڈفرنٹ میں ویب سائٹس کو پڑھ رہا تھا کہ کہیں پہ مجھے مل جائے کہ کرپٹو نے کریش کیا. اگر کرپٹو نے کریش نہیں کیا تو $100 ملین کہاں سے چلا گیا؟ لیکن جب سیزن جرنلسٹ اس طرح کی بات کرتے ہیں، بڑے چینلز کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی صداقت ہے. پھر ہم سارے اپنی اپنی مرضی کی ہم وہ جو ہے شخصیت کو ہم بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں.